قرآن کے اندر بظاہر ایک چھوٹا سا فرق ہے، لیکن میں آپ کو جب اس کے اندر فرق دکھاؤں گا آپ کو اس فرق کے اندر اتنا واضح فرق نظر آئے گا، 2 آیتوں کے درمیان ہے، اور میں آپ کو مختلف زاویوں سے دکھاؤں گا، یہ بھی نہیں دکھاؤں گا کہ صرف ایک زاویے سے، مختلف طریقوں سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 164 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، پوری آیت چل کے اینڈ میں کہتی ہے لآیات لقوم یعقلون، یعنی کہ ترجمے میں آپ دیکھ لیں یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کے الٹ پھر میں اور باقی تمام جو ادھر نشانیاں دی گئی ہیں، آخر میں کہا یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ لقوم یعقلون، عقل اپوزٹ آف کہ کوئی بندہ عقل سے کام نہ لے، کوئی بیوقوف ہو، کوئی عقل اپنی استعمال نہ کرے، اس کے اپوزٹ عقل سے کام لے۔ لیکن سورہ آل عمران میں آیت نمبر 190 میں جب یہ بات کہی گئی تو کہا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں پہ عقل سے کام لینے والوں کی بات نہیں، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے الٹ پھیر میں ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہوش مند یعنی اولی الالباب، اور یہ عقل سے بڑھ کر چیز ہے۔ کیوں؟ عقل تو صرف ہوتی ہے کہ ایک بیوقوف ایک شخص عقل استعمال نہیں کر رہا، بھائی عقل استعمال کرو، بیسک لیول آف یوزنگ یور انٹلیکٹ ہے نا، لیکن اولی الالباب اس سے بھی گہرے لیول آف سوچ پہ جاتے ہیں، وہ صرف عقل مندوں سے بھی آگے بڑھ کر، یعنی کہ ہر عقل مند تو ہوش مند اولی الالباب میں سے ہوگا، لیکن میرا مطلب ہر اولی الالباب عقل مند میں سے تو ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر عقل مند وہ گہری سوچ پہ بھی جائے۔ لب یعنی لب کہتے ہیں نا کسی چیز کے مغز کو، یعنی کہ وہ گہری سوچ اور فکر اور گہری سمجھ رکھتے ہیں چیزوں کی، اولی الالباب۔ تو یہاں پہ ان کو اولی الالباب کیوں کہا گیا؟ جو زمین اور آسمان کے اندر نشانیاں ہیں وہ اولی الالباب کے لیے، جو ہوش مند ہیں، جو صرف عقل ہی نہیں استعمال کرتے بلکہ گہرا جا کے سوچ اور فکر کرتے ہیں، ہوش سے کام لیتے ہیں، گہری فکر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اب میں آپ کو 3 زاویوں سے انشاءاللہ ان کے اندر فرق دکھاؤں گا۔ ادھر زیادہ آل عمران کے اندر زیادہ گہری سوچ کا ذکر کیوں ہے، جبکہ سورہ بقرہ کے اندر صرف عقل استعمال کرنے کے کیوں کہا؟ سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص کم عقل ہوتا ہے، جس کے اندر عقل زیادہ نہیں ہوتی، سوچ زیادہ نہیں سکتا، اس کو زیادہ سمجھانا پڑتا ہے، تب اس کی بات جا کے سمجھ آتی ہے نا۔ تو آپ اس آیت میں دیکھیں کہ جس آیت میں کہا کہ نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والے کی، یعنی بنیادی طور پر جو اپنی ذہن استعمال کرے، اس کے اندر آپ دیکھیں چونکہ کم عقل شخص کو زیادہ سمجھانا پڑتا ہے، یہاں پہ زیادہ نشانیوں کا ذکر ہے، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یہاں پہ بات نہیں رکتی، اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو کہ اللہ نے اس آسمان سے اتارا ہے، اور پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند، اور اس کے اندر پھیلائے دیے اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان و زمین کے درمیان، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ تو کم عقل شخص جو صرف عقل سے کام لے اس کو زیادہ سمجھایا کہ یہ چیزیں اس میں سب میں نشانیاں، لیکن جہاں پہ ایک شخص ہے جو لوگ بہت یعنی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا لبیب بالاشارۃ یفہم، عقل مند کے لیے تو ایک اشارہ ہی کافی ہے، تو ان کے لیے کہا گیا یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق اور دن رات کے الٹ پھیر میں بس ہوش مند لوگوں کے لیے نشانی، وہ کم چیز میں ہی زیادہ بات سمجھ جاتی، کیونکہ وہ بات کی گہرائی تک کم اشارے سے ہی بات سمجھ لیتے۔ سبحان، یہ پہلا فرق، یہاں پہ زیادہ مناسب تھا زیادہ گہری سوچ والے لوگوں کا ذکر کیا جائے، ہوش مند لوگوں کا۔ دوسرا فرق یہ دیکھیں کہ اس کے کانٹیکسٹ میں جہاں صرف بیسک عقل سے لوگ کام لینے کی بات ہوئی ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں اگلی 2-3 آیتوں کے اندر اشارہ ہے کہ گویا اس طریقے کے لوگ ہیں جو اندھے بغیر عقل کے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگلی آیات میں دیکھیں، اگلی سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 167 میں، اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی، آپ دیکھیں نا یہاں پہ کانٹیکسٹ ہے کہ لوگ اندھوں کی طرح لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے اظہار برات کریں گے اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور پھر اس سے اگلی آیت میں انہیں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو دوسروں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری کے اظہار کر رہے ہیں۔ تو چونکہ لوگوں کے پیچھے چلنا بجائے کہ اپنی عقل استعمال کرنے کے دوسروں کے پیچھے چلنے کا کانٹیکسٹ ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقل کی بات کی کہ بھائی اپنی بنیادی عقل استعمال کر لو، لوگوں کے پیچھے اندھا چلنے سے بہتر ہے۔ لیکن سورہ آل عمران میں اگلی آیات کے اندر کانٹیکسٹ ان لوگوں کا جو گہری سوچ و فکر رکھتے ہیں،
وہ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی، اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو زیادہ مناسب تھا یہاں پہ گہری عقل رکھنے والے ہوش مند لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ دوسرا زاویہ۔ اور تیسرا زاویہ آپ دیکھ لیں، ظاہری بات ہے جو کافر ہیں ان کو کم از کم یعنی بنیادی، ان کو یہ تو بتایا جائے کہ بھائی بنیادی عقل سے تم اسلام قبول کر سکتے ہو، یہ اس کے لیے اتنا گہرا جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ کانٹیکسٹ ایکچولی جہاں پہ صرف عقل سے کام لینے کی بات کی، قوم یعقلون، کانٹیکسٹ کفار کا ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلی آیات میں، یقیناً جن لوگ، آیت نمبر 161، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی، اسی لعنت کی کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ کیوں کفار کا ذکر ہے، تو یہاں پہ صرف عقل کی بات کی کہ بھائی صرف عقل ہی استعمال کر لیتے تو اللہ کو پہچان لیتے۔ جبکہ سورہ آل عمران میں چونکہ اہل ایمان کا ذکر آپ کو دکھا دیا یہاں پہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی، یہ تو ایمان لانے والوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ گہری سوچ والوں کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ 3 زاویوں سے میں نے آپ کو دکھایا، سبحان اللہ کتنا پرفیکٹ سلیکشن ہے۔ دونوں کو لنگوسٹکلی زبان کے اعتبار سے ایک دوسرے کی جگہ رکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے کانٹیکسٹ میں اتنے سارے زاویوں سے بہترین الفاظ کو چناؤ، بالکل اپنے بہترین سیاق و سباق کے مطابق، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین عطا فرمائے۔ شیئر، سبسکرائب اور سپورٹ کریں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔